بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہر مسلمان اللہ پاک کا محبوب اور مقرب بندہ بننا چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے بنی آدم کو اپنا محبوب مکرم بندہ بننے کے بہت سے ذرائع بیان فرمائے جن کے ذریعے بندہ اللہ پاک کا محبوب و مقرب بن سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ذریعہ نفلی نمازیں بھی ہیں۔ بندہ نفلی نمازیں پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک اس کو اپنا محبوب مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طلب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا ترزد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کے بغیر تکلیف ہے، جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ نوافل پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان کی کروڑ جدا ہوتی ہے، خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ مال خیرات کرتے ہیں۔ اس آیت میں رات میں نوافل پڑھنے والوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور تمام نوافل میں سب سے افضل رات کی نوافل ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار دو آدمیوں پر بڑا خوش ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو نرم و گرم بستر اور محبوب بیوی اور دیگر اہل خانہ کو چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کو دیکھو، نرم و گرم بستر اور اپنے محبوب بیوی اور دیگر اہل خانہ کو چھوڑ کر میری رحمت کی تلاش اور خوف عذاب کے باعث نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور اس کے ساتھ یہ شخصیت خود خوردہ ہو گئی، اور وہ پسائی کی ذلت اور ثابت قدمی کے ثواب کو مد نظر رکھ کر میری رحمت کی تلاش اور خوف عذاب کے باعث لڑتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کو دیکھو، میری رحمت کی امید سے میرے عذاب کے خوف کی وجہ سے خون کا آخری قطرہ بہنے تک لڑتا رہا۔ ناظرین، حدیث میں نوافل پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں، لیکن کچھ خاص اوقات جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اگر کوئی ان اوقات میں نوافل پڑھے تو وہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان میں ایک شام کے بعد سحر تک نوافل پڑھنا ہے، جیسے صلاۃ اوابین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے ہیں، اور ہمارے عطا کردہ رزق میں سے ہمیں خرچ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ کرام مغرب اور عشاء کے درمیان نفل پڑھا کرتے تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ رات کو قیام کیا کرتے۔ فائدہ اس نماز کو اوابین کہا جاتا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کی طرف جیل آثار سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرشتے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، اور یہ صلاۃ اوابین ہے۔ اس طرح رات کی نماز کی بہت فضیلت آئی ہے جسے تہجد کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے
اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی جیمت سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی بھی جو مجھ سے معافی چاہے میں اسے بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں مقبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔